دنیا سے چلے گئے تو قبر کی دعا، حشر کی دعا، جنت کی دعا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے باپ بزرگوں دوستو، ماں باپ کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت عظیم، بولتے نہیں آپ جی، ماں باپ کا مرتبہ بہت عظیم ہے، عظیم، بہت عظیم، بہت بڑا، جی کہہ دو سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ، بہت بڑا، جی بہت بڑا، اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، اچھا کام نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان آپ ہیں۔ بات سنیے گا، بات سمجھیے گا، جی حضرت، اللہ جی کی نافرمانی کر رہے ہیں جی تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کا نافرمان ہے، نافرمان سمجھ رہے نا، جی، فرما برداری نہیں کرنے والا، اطاعت نہیں کرنے والا، جو اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ غور سے سنیے، میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی کا نافرمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کو درد ہے تو فوراً پیر کو دبا دیا کرتا ہے، ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کے لیے فوراً دوا کا انتظام کرتا ہے، ماں باپ کا کپڑا پھٹ گیا ہے تو فوراً ان کے لیے اپنے سے اچھا کپڑا لا دیا کرتا ہے، ماں باپ جس چیز کے کھانے کی خواہش کرتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے کھانے کی چیز ان کی پسند کے مطابق لا دیتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اے میرے بزرگوں اور سنو، میری بات یاد ہے نا، اب سنیے گا، جی ماں باپ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو کیا لکھے جائیں گے آپ؟ فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما برداروں میں لکھے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ماں باپ ادھر بلاتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے، ماں باپ آواز دیتے ہیں کان کو بند کر لیتا ہے، ماں باپ کی باتیں نہیں مانتا ہے، ماں باپ کی باتیں نہیں سنتا ہے، ماں باپ کی گفتگو کو ٹھکرا دیا کرتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو انکار کر دیا کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، خوب نماز، خوب نماز، کیا بات، لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو ناراض رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، نہیں بہت خوب، ہوتا ہے؟ جی ارے نہیں ہوتا ہے، جی بہت ہے، نہیں ہوتا ہے، جی میری باتیں غور سے سنیے، نہیں ہوتا ہے، جی بہت ہے، بہت ہوتا ہے، جی جی نماز مت پوچھئے، نماز پہ نماز، عالموں میں زیادہ ہے، نماز پہ نماز، لے رکوع، لے سجدہ، ہاں ہر وقت عبادت میں ہاتھ میں تسبیح، جی جی نہیں ہوتا ہے، جی جی ہاتھ میں تسبیح، جی اللہ حضرت، اللہ اللہ اللہ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ روزے کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو مت پوچھئے، سخاوت پہ سخاوت، ماں بھوکی مر رہی ہے غیروں کو دے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ میرے آقا فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اگرچہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی نماز و روزے حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نافرمانوں میں لکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، اس لیے سوچے وہ لوگ جو مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے دل کو دکھایا کرتے ہیں، جی ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں، جی ان کی کوئی عبادت بارگاہ مولا میں اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش نہیں کر لیں گے۔ جی میرے بزرگوں دوست ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے علقمہ، اب غور سے سن کے بس میں تقریر ختم کر دوں گا۔
جی حضرت نہیں گھڑی مت دیکھیے، کہیں جب میں دیکھنا بولوں تو بولنے دیجیے. جی حضرت بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. وہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آئی ہائی کیا بات ہے. ہاں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جی میں اپنے مولا کو اس وقت خوش کر رہا ہوں. سبحان اللہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں دوستو، حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، ابھی نوجوان تھے. ہاں جوانی کی عمر تھی، بے شک جوانی کی عمر بولیے نا، جوانی کی عمر جوانی کی عمر تھی. عمر کو کیا بولتے ہیں؟ عمر ہی بولتا ہے حضرت. ہاں؟ بویر، بوسر، ٹھیک ہے بوسر. جوان تھے، جی ان کا آخری وقت آ گیا. ان کا آخری وقت آ گیا. کیا وقت آ گیا؟ آخری وقت مطلب مرنے کا وقت آ گیا. توجہ چاہوں گا، محبت سے سن لیجئے میری بات. یقین جانو آپ کی زندگی بھی سدھر جائے گی اگر میری باتیں غور سے سن کر آپ دل میں گٹھی باندھ لو گے. سبحان شمیم اللہ الزما کچھ بتا کر گیا تھا. انشاءاللہ. حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ صحابی کا مرتبہ ولی سے بلند ہے. سبحان اللہ. جی صحابی کا مرتبہ ہاں ولی سے بھی اعلیٰ اور بالا ہے. سبحان اللہ. جی صحابی کو شان ہے. جس نے نبی کو دیکھ لیا ہے، ہائے ہائے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان کی نگاہ سے جس نے اپنے نبی کو ایک بار دیکھ لیا سبحان وہ اللہ. صحابی ہو گیا، اور جو صحابی ہو گیا وہ اللہ والوں سے بھی بلند و بالا ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت علقمہ صحابی ہیں. اب غور سے سنو، آخری وقت آیا، جاگنے کا وقت آ گیا، مرنے کا وقت آ گیا، روح کے نکلنے کا وقت آ گیا. ان کی بوڑھی ماں موجود تھی. بوڑھی ماں زندہ تھی. ان کی بوڑھی ماں زندہ تھی. اب لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ علقمہ کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکل جائے. کلمہ پڑھ لیں. جب کوئی مرتا ہے تو یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ مرنے والے کے پاس بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے نا، جی تاکہ مرنے والا دم نکلنے سے پہلے ایک بار بھی اپنی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بار اگر اس نے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا. سبحان اس اللہ. کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا من قرأ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. سبحان اللہ. جس نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے نا؟ جی لا الہ الا اللہ 10 بار. کتنی بار؟ 10 بار. کتنی بار؟ 10 بار اگر کہہ دو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو 10 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اسے ایک اسماعیلی غلام، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ ایک بار کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الا الہ اللہ. الا اللہ، لا لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا لا الہ الہ الا الا اللہ. اللہ. لا الہ کتنی الا بار ہوئے؟ 10 بار اللہ. ہوئے؟ میں آپ سے پوچھا 10 بار ہوئے؟ ایک اسماعیلی غلام، میرے آقا اسماعیلی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اسماعیلی غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا. اور اگر آپ 20 بار کہہ دو تو 2 کتنے غلام؟ 2 30 بار کہہ دو 3 40 بار کہہ دو 4 50 بار 5 اور 100 بار کہہ دو. 10. اچھا لا الہ الا اللہ اگر آپ 100 بار کہو تو کیا 10 گھنٹہ لگے گا؟ نہیں. کتنا ٹائم لگے گا بابو جی؟ 10 منٹ. ایک سانس میں 165 بار تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ.
10 बार कहने में या 100 बार कहने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। जी आप आजमा कर देख लीजिएगा, 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप सुबह नमाज फज्र के लिए जाएंगे, सुन्नत पढ़ेंगे, बैठेंगे, अभी जमात का वक्त नहीं हुआ है ना, जी 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, या 3 ही मिनट बाकी है, अभी इमाम साहब आए नहीं है, मुसल्ले पर बैठे नहीं है, अभी टाइम है 3, 4, 5 मिनट का, आपने फौरन तस्बीह निकाली या फिर उंगली पर ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 10 बार पढ़ लिया और टाइम है 100 बार पढ़ लिया, कितने गुलाम आजाद हुए? 10 जोहर में भी पढ़ लिया, अरे दोनों मिलाकर, 20 असर में भी पढ़ लिया, 20 मगरिब में पढ़ लिया, इशा में पढ़ लिया, एक दिन में कितने? 50 कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना आसान नुस्खा यार, जबान को हरकत दी, जबान को थोड़ी हिलाया, दिल में सोचा मेरे मौला का नाम है, उसकी तस्बीह पढ़ लूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब एक ही वक्त में मिल गया, जी दिन में 50 गुलाम आजाद करने का सवाब मिल गया, जी तो हो सकता है कि नहीं? जी अब मैं आपसे पूछता हूँ, और अगर आप मस्जिद नहीं जाते, घर ही में बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, दुकान पर बैठे कोई ग्राहक अभी तक नहीं आया है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, गुलाम आजाद करने का सवाब भी मिल गया, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बरकत से दुकान में रहमत भी खुदा की नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह। अब इस पर अमल होगा, इंशाअल्लाह बोलिए अमल होगा, इंशाअल्लाह प्यार से बोलो अमल होगा। इंशाअल्लाह। कहता हजरत अलकमा, अब इसमें तफसील में जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। हजरत अलकमा की जबान से आखिरी वक्त में कलमा नहीं निकल पा रहा था। अखबार शमशाद साहब गुस्सा हो रहे हैं, नहीं आप गुस्सा हो रहे हैं, वो कहाँ गए अब्दुल वली साहब, चाचा आपके पीछे कहाँ हैं? पीछे आए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मेरी बात सुन लो, सिर्फ हजरत अलकमा सहाबी हैं, कलमा नहीं निकल पा रहा है, कब? आखिरी वक्त में, लोग कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे, फौरन उनकी बीवी बारगाह मुस्तफा में पहुंची। हजरत अलकमा की बीवी नबी दो जहां की बारगाह में पहुंची, अर्ज के या रसूलल्लाह, मेरे शौहर का आखिरी वक्त है, ऐ मेरा सर आका, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी जबान से कलमा नहीं निकल पा रहा, मेरे सरकार, कलमा पढ़ने से उनकी जबान पर ऐसा लगता है कि ताला लग गया है, मेरे सरकार करम फरमा दे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत मौला अली को या हजरत बिलाल हबशी को फौरन भेजा कि जाओ कलमे की तलकीन करो, कोशिश करो। आ गए, अब कोशिश कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोशिश कर डाली, लेकिन उनकी जबान खुल नहीं सकी, हजरत अलकमा कलमा पढ़ नहीं सके। वापस आ गए, बिलाल हबशी या मौला अली वापस आ गए, अर्ज के यार हमने तो पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन अलकमा की जबान खुल ही नहीं पा रही, मेरे सरकार, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी जबान से कलमा नहीं अदा हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, क्या उनकी माँ है? जी कह दो सुभान अल्लाह प्यार से, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। उनकी माँ है? हाँ आका, उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं, बूढ़ी माँ उनकी हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ उनकी बूढ़ी माँ के पास और उनसे कह दो, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। अगर उनकी माँ आने को तैयार है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो मैं खुद उनके पास चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अलकमा की माँ को जैसे ही मेरे आका का ये परवाना मिला, मेरे आका का हुक्मनामा मिला, हाय हाय फौरन खड़ी हो गई, हाँ मेरे सरकार बुलाएं, सुभान मैं अल्लाह ना जाऊं, सुभान अल्लाह मेरे आका मुझे याद करें, सुभान मैं अल्लाह ना जाऊं। माशाअल्लाह। वो जल्दी से खड़ी हुई, ऐसा लगा कि जवानी की ताकत आ गई है। आहा सुभान अल्लाह। तेजी के साथ चलते चलते मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में पहुंच गई। हाँ अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंची, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ,
میرے آقا نے فرمایا آپ علقمہ کی ماں ہے؟ ہاں میں ماں ہوں، میرا وہ بیٹا ہے۔ اے علقمہ کی والدہ ایک بات بتاؤ، تمہارا بیٹا کیسا شخص ہے؟ یا رسول اللہ بہت اچھا، بہت نمازی تھا، پرہیزگار تھا، زکات دیتا تھا میرے آقا، روزے بھی رکھتا تھا میرے آقا، حج بھی کرتا تھا میرے آقا، بہت نیکوکار تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں پڑوسی لوگ، وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ اور بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا علقمہ کی ماں سنو، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ علقمہ نمازی تھا یا نہیں، علقمہ روزے دار تھا یا نہیں، علقمہ حاجی تھا یا نہیں، ہائے ہائے، علقمہ زکات دیتا تھا یا نہیں، آہا، علقمہ کا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم علقمہ سے راضی ہو کہ نہیں، آہا، تم علقمہ سے خوش ہو کہ نہیں، علقمہ کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا، علقمہ کا ویوہار تمہارے ساتھ کیسا تھا، علقمہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، تم اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو یا نہیں، تم اپنے بیٹے علقمہ سے خوش ہو یا نہیں۔ علقمہ کی والدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ میرا بچہ اچھا تھا، نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، زکات دینے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن اے میرے سرکار میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کے مجھ کو ہمیشہ ناراض رکھتا تھا، اللہ، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے ناخوش ہوں، میرا بیٹا زندگی بھر مجھے ناراض کرتا رہا۔ تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو، آہا ہا ہائے ادھر ہائے، دیکھو، آہا، کیا کہنا حضرت، بہت خوب، ان کو ادھر دھیان دیجئے، حضرت کو دیکھیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو، ہاں، لکڑیاں جمع کرو، اور جب لکڑیوں کا وہ اکٹھا ہو جائے تو اللہ، ساری لکڑیاں اکٹھا ہو جائے تو اس میں آگ لگا دو، ہاں، اور جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے یعنی آگ خوب بھڑک جائے تو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے میں علقمہ کو ڈال دو اور جلا کر کے راکھ کر دو۔ جیسے ہی اللہ، میرے آقا نے اتنا فرمایا آہا، علقمہ کی والدہ تڑپ گئیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آہا، رونے لگی، میرے سرکار اللہ، میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے آگ میں ڈالیں گے، اے آہ، میرے آقا میں کیسے دیکھ سکوں گی، میں اللہ، کیسے برداشت کر سکوں گی، میرے اللہ، سرکار میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالا جائے، آہ، میرے آقا میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلایا جائے، اے میرے سرکار آہ، میرے بیٹے کو آگ کی شعلوں کی نظر نہ کیا جائے، میرے سرکار میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا معاف مجھے نہیں کرنا ہے، معاف تمہیں کرنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے علقمہ کی والدہ سنو، اگر تم اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی ہو، اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت اللہ، 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 جہنم کی آگ کی سختی دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ اللہ، ہوگی۔ اللہ، اللہ، پھر اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کرو اللہ، گی؟ اللہ، اللہ، اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا اسے ڈالتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر پاؤ گی؟ اللہ، علقمہ کی ماں سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو آگ میں نہ جلایا جائے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالا جائے، اللہ، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے تو اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دو، آہا، اپنے بیٹے کی گستاخیوں کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کر دو، آہا، اور اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، علقمہ سے خوش ہو جاؤ۔ علقمہ کی والدہ فوراً کہتی میرا سرکار، اے میرے رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے محبوب رب دو جہاں، میں آپ کو گواہ کرتی ہوں، میں نے آپ کو گواہ بنا کر اپنے بیٹے علقمہ کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی جماعت، سنی علماء، اہل سنت والجماعت، اب میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی، اب میں اپنے بیٹے علقمہ سے خوش ہو گئی، یا رسول اللہ اب میں اپنے بیٹے علقمہ سے خوش ہو کر کے راضی ہو کر کے یہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ میرے سرکار نے اپنے صحابی سے کہا جلدی سے اب جاؤ،
अलकमा के पास और जाकर के देखो अब कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। अब देखो अलकमा की जबान से कलमा निकल रहा है कि आय नहीं। हाय हाय जल्दी हाय। जाओ देखो। सुभान इस्लाम के अल्लाह। रसूल जल्दी से आए, आकर के देखा तो क्या देख रहे हैं, जो अलकमा पूरी कोशिशों के बावजूद कलमा पढ़ नहीं पा रहे थे, हाँ। हजरत अली हजरत बिलाल हबशी की कोशिशों के बावजूद कलमा मुंह से निकाल नहीं पा रहे थे। अब वो अलकमा खुद ही कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मोहम्मद अशहदु अन्ना मोहम्मद मुहम्मदन रसूलुहु अब्दुहु व व रसूलुहु। रसूलुहु तो मेरे सल्लल्लाहु अलैहि बुजुर्गों, वसल्लम दोस्तों, माँ को राजी रखो, बाप को खुश रखो। को। माँ बाप राजी रहेंगे, अल्लाह ताला दुनिया को आपके लिए जन्नत बनाएगा। सुभान और अल्लाह। मर करके कब्र में जाएंगे तो माँ बाप की खुशी आपकी कब्र में आपके लिए सहारा बन सुभान जाएगी। अल्लाह। क़यामत के दिन जब उठाए जाएंगे तो माँ बाप की रजा और खुशनुदी आपके लिए जन्नत का ठिकाना बन जाएगी। सुभान मेरे अल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बाप को राजी रखना, जी। माँ बाप को खुश रखना। ये सुभान बात अल्लाह। आई, बात यहाँ तक पड़ गई, मैंने बता दिया, लेकिन अब मुझे इजाजत दो, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, फिर मौका हाथ आएगा, जी फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। इंशाअल्लाह। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब कहाँ हैं? मुफ्ती मोइन रजा साहब। मोइन साहब। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे अल्लामा मौलाना मुफ्ती कहाँ खुला, अब आगे आ जाइए। मोइन रजा साहब, माशाअल्लाह। आप देखें इनकी नौजवानी की उम्र है, बहुत सुभान अल्लाह, बूढ़े हो गए हैं ये, सुभान अल्लाह। नौजवान है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला ने इन्हें ये तौफीक बख्शी कि इन्होंने बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता में इफ्ता का कोर्स मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती बन करके आ गए, और मुफ्ती बन करके आए तो आए, लेकिन माशाअल्लाह दीन की खिदमत का ऐसा जज्बा है, इन्होंने सुना मेरे आने की मुताल्लुक से फौरन इतना शानदार जलसा अपने लोगों को लेकर के इन्होंने कायम कर दिया। सुभान ये अल्लाह। जज्बा है ना, जी अरे बोलिए ना, जी ये इनका जज्बा है ना। जी। तो आज मेरा भी दिल जज्बे में आ गया। जिस बरेली से ये फारिग हैं, उसी बरेली की सनत इजाजत, सनत खिलाफत मुझे हासिल है। सुभान अल्लाह। शरीफ के ताजुश शरिया की बेपनाह मोहब्बतें मुझे हासिल है। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फ़क़ीह आज़म शारिह बुखारी अल्लामा शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की पहली खिलाफत मुझे हासिल है। सुभान अल्लाह। मैं उसका पहला खलीफा हूँ, मुझे फारसी अव्वल से पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। मेरे अव्वल उस्ताद वो हैं और आखिरी उस्ताद भी वो हैं, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहरहाल आज मेरा दिल कहता है कि ये इस नौउम्री में इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला फضل फरमाए, इनकी जिंदगी बढ़े, इनकी उम्र बढ़े, आमीन खिदमत का जज्बा और बढ़ जाए। आमीन अल्लाह ताला इन इज्जत व अजमत से नवाजे। आमीन। आज मैं सिलसिले कादरिया रज़विया बरकातिया का ताज खिलाफत इन्हें अता कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इन्हें मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, पगड़ी कहाँ है? पगड़ी लगा दे। कहाँ है? है नहीं क्या? इसी चलो कोई बात सुनिए, नहीं वो तो ऐसे भी, क्योंकि हमारा जो दस्तूर अपना है, बफज़्ल ताला हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में मुरीदीन भी हैं, और मेरा दौरा बहुत सारे ममालिक में होता ही रहता है। तो बहरहाल इन्हें आज मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, और इन्हें अकीदत व इरादत की इजाज़त दे रहा हूँ कि ये जो लोग इनसे मुरीद होना चाहे मुरीद भी करें। और इंशाअल्लाह ताला अभी फौरन 21-22 फरवरी को हमारे यहाँ हावड़ा में बहुत अजीम शान पैमाने पर जलसा होता है। और हाँ, गुज़श्ता साल ये हमारे अजीजुल हक साहब, मौलाना शम्स वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं। इन लोगों के इलाके तेजपुर, ढेकिया जोड़ी और इनका इलाका शिपा झाड़ वगैरह के, मंगलदेई वगैरह के काफ़ी लोग गए थे। इन लोगों ने देखा कि फ्रांस के आलिम आए थे, बांग्लादेश के आलिम आए थे, बहुत सारे उलमा रहते हैं वहाँ। मैं सबको खिलाफतें देता हूँ, जिसको देना चाहता हूँ, जिसको मुझे इशारा मिल जाता है, तो वहाँ मैं दस्तार से भी नवाजता हूँ, सनद से भी नवाजता हूँ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये आएंगे
21-22 फरवरी के जलसे में तो इंशाअल्लाह ताला वो जलसे नूर और बिम्बर नूर से मैं इनके सर पर दस्तार भी बांधूंगा और इन्हें सनद खिलाफत भी अता बहाऊंगा। सुभान अल्लाह, वमा अलैना इल्लल अल्लाहु बलाग। अकबर। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, आहा, चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर है इसमें कुछ खामी तो सब कुछ खत्म हो गया क्या? मुकम्मल है। न तक़वा पर, न ताअत पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोग बैठे अभी नहीं आप बोलेंगे बोलेंगे کہ قادری آستانہ بولیں گے نہیں سبحان اللہ؟ سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے پیر مرشد ہمارا، سلامت رہے پیر مرشد ہمارا، سلامت رہے کہ پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، رہے یہ جگہ سے ہاں یہ دونوں جہاں کا آپ کا مسکرانا، سلامت رہے آپ کا مسکرانا، سلامت رہے۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، اور میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر، میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر، پیر مرشد ہمارا سلامت رہے، سبحان اللہ، بولیے جھوٹ سے بولیے سبحان اللہ، ہمارا سلامت رہے۔